ترقیاتی منصوبوں کو چوتھا گیئر لگ گیا۔ منصوبوں کی تکمیل کے لیے 100% فنڈ جاری۔ لاہور میں سیوریج نکاسی آب کی بہتری کے لیے 20 ارب جاری۔ گلیوں کی پختگی سمیت دیگر کام مکمل ہوں گے۔ نئے مالی سال کے پہلے کوارٹر میں 178 ارب روپے مل گئے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کے لیے 12 ارب روپے جاری۔ لاہور کو سیاحت کا ہب بنانے کی تیاریاں۔ پی ایچ اے شہر میں جدید فن لینڈز کی تعمیر کرے گی۔ گریٹر اقبال پارک اور جیلانی باغ میں عالمی معیار کے جھولے نصب کیے جائیں گے۔ ڈی جی طاہر وٹو نے پلان کی منظوری دے دی۔ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ اور والدین کے لیے واٹس ایپ لرننگ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں لاہور کے 10 اسکولوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ ہر اسکول کے گروپ میں 10 والدین اور 5 ٹیچرز کو شامل کیا جائے گا۔ سیمنٹ ڈیلرز کی ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہڑتال۔ لاہور میں 6 دن سے سیمنٹ کی سپلائی بند۔ تعمیراتی صنعت کو دھچکا، ترقیاتی کاموں کو بریک۔ ڈیلرز کے گودام تیزی سے خالی ہونے لگے۔ نجی سوسائٹیز اور آبادیوں میں مکانوں کی تعمیر میں مشکلات۔ سپلائی کی بندش سے سیمنٹ کے فیکٹری مالکان کو بھی نقصان۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار سیمنٹ کی بوری 1500 روپے پر چلی گئی۔ فلور ملز مالکان اور حکومت میں ود ہولڈنگ ٹیکس پر ڈیڈ لاک۔ آٹا ملز مالکان نے 23 جولائی کو دوبارہ ہڑتال پر غور شروع کر دیا۔ چیئرمین عاصم رضا کی سربراہی میں ممبران کی حکومتی کمیٹی سے ملاقات شیڈول۔ کہتے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس ختم نہ ہوا تو آٹے کی سپلائی دوبارہ بند کر دیں گے۔ تدریسی اور تربیتی سہولیات کا فقدان۔ پوسٹ گریجویٹس کا تربیتی معیار گرنے لگا۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے لیے رجسٹرڈ نہیں۔ روٹیشن کے لیے پی جی ٹرینی دوسرے شہر کے ٹیچنگ اسپتال میں بھیجے جائیں گے۔ افرادی قوت بہتر بنانے والے محکموں کی ری اسٹرکچرنگ کا فیصلہ۔ ڈیپٹا ووکیشنل ٹریننگ اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ضم کرنے کی تجویز۔ ریلوے نے ٹرینوں کے کرائے بڑھا دیے۔ مسافر ٹرینوں کے کرائے میں 1%، مال گاڑیوں کے کرائے میں 2% اضافہ۔ اندرون ملک چلنے والی تمام ٹرینوں پر اطلاق ہوگا۔ پنجاب یونیورسٹی میں طلباء کے لیے رہائشی سہولت کا فقدان۔ 80% طلباء رواں سال ہاسٹل کی سہولت سے محروم۔ رواں سال یونیورسٹی 10,000 طلباء کو داخلے فراہم کرے گی۔ صرف 2,000 طلباء کو ہاسٹل کی سہولت میسر ہوگی۔ موسم گرما میں گیس بحران نے شہریوں کا پارا ہائی کر دیا۔ گیس بندش کے باعث گھریلو معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ فتح گڑھ والی پارک کے مکینوں کا گیس بندش کے خلاف احتجاج۔ کشمیر پارک UC 101 کے مکین سیوریج نظام کے خلاف سراپا احتجاج۔ علاقہ مکینوں کی واسطہ انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ صاف پانی اور سیوریج پائپ لائنیں ایک ہو گئیں۔ گھریلو نلکوں میں گندا پانی آنے لگا۔ ادھر گلیکسو ٹاؤن انم روڈ کے اطراف بنیادی سہولیات کا فقدان۔ مکینوں اور تاجروں کا سیاسی نمائندوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ جلو مین روڈ پر بھی سیوریج کا ناقص نظام۔ علاقہ مکین پریشان۔ سیوریج کا پانی مچھروں کی افزائش کی وجہ بن گیا۔ دوسری جانب وفاقی کالونی میں سیوریج کے ناقص انتظامات پر علاقہ مکین پریشان۔ گندا پانی گھروں میں داخل، علاقے میں تعفن پھیلنے لگا۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کروڑوں کی نادہندہ نکلی۔ واپڈا نے 1 ستمبر تک واپڈا ہاؤس خالی کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ کرایہ سمیت دیگر امور کی بنیاد پر 52 کروڑ روپے کا نوٹس بھی جاری۔ NDC کے زیر اہتمام تمام کمرے 1 ستمبر تک خالی کرنے کی ہدایت۔ سرکاری رہائش گاہوں کے سولر پروگرام میں مبینہ کرپشن۔ PC1 میں 6 mm کا تار منظور ہوا۔ سولر پینل کی فٹنگ میں 4 mm کے تار لگائے گئے۔ 15 kV سسٹم کی تنصیب کا بھی کوئی پلان نہیں۔ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ نے جواب طلب کر لیا۔ سرکاری گھروں میں 60 کروڑ کے سولر پینل لگنا ہے۔ فوڈ اتھارٹی کا جعل سازی کرنے والوں کے خلاف آپریشن۔ ٹولنٹن مارکیٹ کی ناکہ بندی، 23 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 9 کو 1,70,000 کے جرمانے عائد۔ کریک ڈاؤن کے دوران 2,480 کلو بیمار مرغیاں تلف۔ ناقص گوشت پکوان سینٹرز، ریسٹورانٹس پر سپلائی کیا جانا تھا۔ سرکاری اسپتالوں سے ادویات چوری کیس میں پیش رفت۔ محکمہ صحت نے چلڈرن اسپتال کے 3 ملازمین کو معطل کر دیا۔ تینوں ملازمین کو پیڈا ایکٹ کے تحت معطل کیا گیا۔ محکمہ صحت رپورٹ کرنے کا حکم۔ چلڈرن اسپتال میں داخلے پر پابندی عائد۔
چین ٹریننگ پر گئے پولیس افسران لڑ پڑے، واپسی پر کاشگر ایئرپورٹ پر اعلیٰ افسران گتھم گتھا۔ پولیس حکام کے مطابق مذاق سے شروع ہونے والی لڑائی ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ چائنیز افسران نے بیچ بچاؤ کرایا۔ آئی جی پنجاب کا نوٹس، تمام افسران 19 جولائی کو طلب۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ ماڈل ٹاؤن کا ڈکیت اور رابر گینگز کے خلاف گرینڈ آپریشن، 10 ملزم گرفتار، 7 کروڑ 39 لاکھ سے زائد برآمد۔ ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ عمران کشور کی میڈیا سے گفتگو۔ عمران کشور نے کہا ملزمان سے رقم، طلائی زیورات، خنجر، گولڈ میڈلز اور دیگر اشیاء برآمد کی گئی۔ محبوس کی بازیابی، تھانوں کے ریکارڈ سے متعلق کیس، ہائی کورٹ نے چیئرمین پی آئی ٹی وی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ کل عدالت پیش کرنے کا حکم، عدالت کا متضاد بیان حلفی دینے جمع کرانے پر بھی اظہار ناراضی۔ ایم ڈی سیف سٹی اتھارٹی کی رپورٹ پر بھی عدم اطمینان۔ بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانتیں مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں، ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر دیا۔ 2 رکنی بینچ نے فریقین کو نوٹس جاری، کیس فکس کرنے کی ہدایت۔ ادھر بانی پی ٹی آئی نے 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کا اے ٹی سی کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ لیسکو شاہپور ٹھوکر ڈویژن میں 2 ارب کی اوور بلنگ کا معاملہ، 18 ایکسین ایس ٹی او میٹر ریڈرز کی عبوری ضمانتوں میں 27 جولائی تک توسیع۔ اسپیشل جج سینٹرل لاہور ایف آئی اے تنویر احمد شیخ کی تفتیشی آفیسر کو آخری وارننگ۔ ادھر بجلی چوری میں ملوث لیسکو کے 2 اہلکار نوکری سے برخاست، میٹر سپروائزر محمد اصغر، لائن سپرنٹینڈنٹ عبد الکبیر شامل۔ ایکسین کینٹ ریحان فضل نے کرپشن ثابت ہونے پر کارروائی کی۔ لاہور بار کے وکلاء کی تعداد 32,000 سے تجاوز کر گئی۔ ماتحت عدالتوں میں وکلاء کے بیٹھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی۔ وکلاء سول، سیشن، کینٹ کچہری میں برآمدوں میں بیٹھنے پر مجبور۔ ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی میں شامل 7 سینئر ججز کی ذمہ داریوں کی تشکیل نو، ترمیمی ایلوکیشن آف بزنس آرڈر جاری۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کو ضلعی عدالتوں کے ججز کی ٹرانسفر، ترقی، انضباطی کارروائی کا اختیار ہوگا۔ ہائی کورٹ کی ضابطۂ فوجداری کی رولز کمیٹی کی بھی تشکیل نو، جسٹس صداقت علی کی سربراہی میں 7 رکنی رولز کمیٹی قائم، جسٹس شہرام سرور، جسٹس محمد سروار، جبکہ جسٹس انوار الحق پنو اور دیگر شامل۔ چیف جسٹس نے جوائنٹ الیکشن کمشنر سائیں بخش کی ملاقات، الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹریبیونلز پر چیف جسٹس سے مشاورت کی ہدایت کی تھی۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ ابھر گل کی بھی شرکت۔ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے خلاف ہائی کورٹ بار کا رد عمل۔ آئین کے مطابق ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی صرف ججز کی کمی کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار حامد خان، لطیف کھوسہ، اشتیاق خان کی پریس کانفرنس۔ پی ٹی آئی کو ارکان اسمبلی کی وفاداریاں بدلنے کا ڈر، تمام اراکین قومی اسمبلی کو کے پی ہاؤس منتقل کرنے کا فیصلہ۔ اہل و عیال کو خیبر پختونخوا منتقل کرنے کی تجویز بھی زیر غور۔ تحریک انصاف کا حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور۔ ادھر اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کروا دی۔ ارکان اسمبلی کا اغوا اور امن و امان کی صورتحال ایجنڈے میں شامل۔ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں تنظیموں کی تشکیل کا معاملہ، صدر آصف زرداری نے تمام عہدیداران کی فہرست طلب کر لی۔ وسطی، سینٹرل اور جنوبی پنجاب کے عہدیدار شارٹ لسٹ، صدور، جنرل سیکریٹری، سینئر نائب صدور کے لیے الگ الگ فہرست تیار کی گئی۔ صدر لاہور کے لیے احمد جواد رانا، فیصل میر، رحمان عزیز چند، ذوالفقار بدر اور بیرسٹر عامر حسن امیدوار ہیں۔ حکومتی پالیسیوں کے خلاف پی ایم نے بھی میدان میں آ گئی۔ 24 جولائی کو ہیلتھ کیئر کمیشن کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کے بورڈ آف کمشنرز کو تحلیل کرنا غیر قانونی اقدام ہے۔ صدر پی ایم اے ڈاکٹر اشرف نظامی، صدر وائی ڈی اے شعیب نیازی کی پریس کانفرنس۔ وزیر صحت سلمان رفیق کا نو اسپتال لیڈی ایچیسن اسپتال کا دورہ، آؤٹ ڈور بلاک کا معائنہ۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز نے بریفنگ دی۔ وزیر صحت نے کہا کہ دونوں اسپتالوں کے ری ویمپ ہونے والے شعبوں کو جلد کھول دیا جائے گا۔
محکمہ صحت کے 500 کرپٹ ملازم ریڈار پر آ گئے، نام جلد منظر عام پر لائیں گے۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نصیر کا انکشاف، اگست میں 93% میڈیکل آفیسرز کی تعیناتی کی خبر بھی سنا دی۔ صوبائی وزیر کی زیر صدارت اجلاس حفاظتی ٹیکہ جات، ہیپاٹائٹس، ٹی بی کنٹرول پروگرام کا جائزہ لیا۔ محکمہ جیل کے معذور بچوں کے لیے اسکالرشپ منظور، پنجاب ریزنز فاؤنڈیشن 72,000 روپے سالانہ اسکالرشپ دے گی۔ ہوم سیکرٹری نور الامین مینگل نے گرانٹ کی سفارش منظور کی۔ 18 سال تک کی عمر کے معذور بچے اہل ہوں گے۔ ڈی جی طاہر فاروق کی زیر صدارت اجلاس، ایل ٹی اے سٹی میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی جی کی مزید 3 بلاکس کی جلد پوزیشن دینے کی ہدایت، جن پلاٹوں کے قبضے دیے جا چکے ہیں وہاں گھروں کی تعمیر کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں۔ ایوان اوقاف میں سید الشہداء امام حسین کانفرنس، سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے صدارت کی۔ کہا کہ انسانی اقدار کے تحفظ کے لیے امام عالی مقام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ کانفرنس میں تمام مسالک علماء، دینی اور روحانی شخصیات بھی شریک تھیں۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس، انویسٹیگیشن ونگ میں زیر تفتیش مقدمات اور پیش رفت پر بات۔ ڈی ایس پی انویسٹیگیشن، ڈیفنس اور کاہنہ کی سرزنش، جواب طلبی کا حکم جاری۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ سے انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کی ملاقات، پیر مسعود چشتی، عاشق علی رانا، زبیر زبیری اور دیگر وکلاء شامل۔ وفد نے چیف جسٹس عالیہ نیلم کو برطانیہ میں منعقدہ انٹرنیشنل لا کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ اور پیرس اولمپکس کی تیاریوں کے لیے قومی شوٹرز کا کیمپ، پاکستانی شوٹرز کی پیرس روانگی سے قبل مشقیں مکمل۔ غیر ملکی کوچ کی زیر نگرانی شوٹرز جی ایم بشیر، گلفام جوزف اور کشمالہ طلعت نے ٹریننگ کی۔